نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ اسلام میں ہی ایک نئے باب کا آغاز نہیں بلکہ تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا نقطۂ آغاز ہے، جس سے عالم انسانیت ماضی سے بالکل مختلف ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ حضرت نبی حکمت عملی، تبلیغی جدوجہد، قیام ریاست اور پھر ان سب امور میں تائید الہی کی ہم سفری کا حسین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ ایک نہایت عظیم تاریخی واقعہ ہے۔ سنہ ہجری کا آغاز بھی اسی واقعے کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ اس واقعہ نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان کو غیر معمولی مسائل کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام مشکلات پر قابو پاتے ہوئے غلبہ دین کی جدوجہد کو جاری رکھا اور بالآخر عالم عرب مسخر ہو کر رہا۔ آج بھی امت مسلمہ کو بہت سے مسائل اور چیلنجوں کا سامنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ واقعہ ہجرت سے اخذ کردہ اسباق کو ایک بار پھر ذہنوں میں تازہ کریں۔ آئیے اس سلسلہ کے چند اہم اسباق پر نظر ڈالیں۔ رائے خدا میں ابتلا پر صبر۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ المکرمہ میں فریضہ دعوت رسالت کی ادائیگی کے دوران بہت سی سختیاں اور ایذائیں جھیلنا پڑیں۔ انہیں ایسی تکالیف دی گئیں جنہیں برداشت کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہی بے پناہ سختیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد نصرت کی درخواست لیے طائف جانا پڑا، جہاں سے آپ مطعم بن عدی کی ہمراہی میں مکہ واپس لوٹے۔ پیش آمدہ تکلیفوں کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم ساتھیوں کو پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ بعد میں خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ کی جانب اذن ہجرت ملا۔ ہجرت از خود ایک طرح کی آزمائش اور امتحان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ بوقت ہجرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی قسم اے مکہ، تو اللہ کے شہروں میں سے مجھے محبوب ترین ہے، اگر تیری باسی مجھے نکال نہ دیتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں جس قسم اذیتوں کا سامنا رہا اور پھر جس قسم پرسی کے عالم میں انہیں پہلے حبشہ پھر مدینہ کی جانب سفر ہجرت اختیار کرنا پڑا، اس سارے عمل میں ہمارے لیے بے حد اہم اسباق پوشیدہ ہے۔ ہمیں بھی امت کو درپیش چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ان اسباق کا پوری دقت نظر سے مطالعہ کرنا ہوگا، تاکہ یہ ہمارے لیے مایوسی اور نا امیدی کی بجائے پیش قدمی اور فتح مندی کا ذریعہ بن جائیں۔ شاید یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اخلاص اللہ سے بھر لیں۔ فرمان نبی ہے، اعمال کا تمام دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص وہی پائے گا جس کی نیت کرے گا۔ بس جس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوگی، واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوگی، اور جس کی ہجرت کسی دنیاوی مفاد یا کسی خاتون سے نکاح کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت بھی اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ بہترین تیاری اور محکم تدبیر۔ واقعی ہجرت کو جو بھی پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس سفر کی کتنی ہمہ پہلو تیاری کی۔ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تمام ممکنہ مادی وسائل کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم بروئے کار لائے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وہی ربانی کی مکمل تائید بھی حاصل تھی، اور اللہ قادر مطلق اس بات کی مکمل طاقت رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے تمام اصحاب بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے مدینہ پہنچا دی جاتے، لیکن اللہ عز و جل کو امت کے لیے ابدی قانون اور داعیان حق کے لیے بہترین سنت قائم کروانا تھی۔ آئیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تیاروں اور منصوبہ بندی کی کچھ جھلکیاں دیکھیں۔
نمبر 1، 2 تیز رفتار سواریوں کی یوں تیاری کی کہ 4 ماہ تک دونوں اونٹنے کی خوب دیکھ بھال کی گئی اور عین سفر ہجرت کے موقع پر انہیں ضروری ساز و سامان سے پوری طرح لیس کیا گیا۔ نمبر 2، راستوں کے ماہر عبداللہ بن عریقت کو راستے کی نشاندہی کے لیے باقاعدہ ہجرت پر ساتھ لیا۔ اگرچہ عبداللہ اس وقت مشرک تھے لیکن اپنے کام میں خوب مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا انتخاب کیا۔ نمبر 3، زادرہ اور سامان خورد و نوش کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ اسماء بنت ابو بکر ہر شام کھانا پہنچایا کرتی اور عامر بن فہیرہ رات کو دودھ پہنچایا کرتے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جمع پونجی تقریباً 6000 درہم سفر میں اپنے ساتھ رکھی۔ نمبر 4، ہجرت کے معاملے کو مکمل رازداری میں رکھا گیا۔ صرف انہی چند لوگوں کو اس کی خبر تھی جنہیں براہ راست اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ راستوں کے بارے میں دشمنوں کو مغالطہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم جنوب میں واقع یمن کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ مدینہ سمت شمال میں واقع ہے۔ اسی طرح دشمن کی نقل و حرکت سے لمحہ بلمحہ باخبر رہنے کا انتظام بھی تھا۔ نمبر 5، غار ثور میں 3 روز تک قیام پذیر رہے تاکہ دشمن کی تگ و دو ماند پڑ جائے۔ قدموں کا نشان مٹانے کا بھی مکمل انتظام کیا گیا کہ کہیں یہ نشان کفار کو سمت سفر اور جگہ کے تعین میں مدد نہ دے۔ ان تمام اسباب و وسائل کی باحسن فراہمی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ پر کامل بھروسہ اور اسی پر مکمل اعتماد تھا۔ آئیے توکل اللہ کے جذبے سے لبریز وہی مکالمہ ایک بار پھر بگوش ہوش سنیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اے اللہ کے رسول، اگر ان تعاقب کرنے والوں میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو ہم ضرور دیکھ لی جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم: ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ خود ہو؟ اللہ پر کامل اعتماد، بہترین تیاری، منصوبہ بندی، فراہمی اسباب وسائل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ برحق ہے۔ اس سارے عمل کا براہ راست پھل اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نظر عنایت اور سفر ہجرت کی بحفاظت تکمیل کی صورت میں برآمد ہوا تھا۔ اور صدیق اکبر کی بے مثال فداکاری۔ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کے لیے فداکاری اور محبت کی بے مثال تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہیں اس ذمہ داری کا پوری شدت سے احساس تھا کہ انہیں کتنی عظیم ہستی کو منزل مراد تک بحفاظت پہنچانا ہے۔ رائے خدا میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کس جذبہ محبت فداکاری کی ضرورت ہے، احیاء اسلام کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے اس میں اہم سبق ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں: اللہ کی قسم، اس غار میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ اس میں اگر کوئی خطرناک چیز ہو تو آپ کی بجائے مجھے نقصان پہنچائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق غار موجود تمام سوراخ بند کر چکے تو ایک سوراخ ایسا باقی تھا جو بند نہیں کیا جا سکا تھا۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ کر بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران بل میں موجود کسی زہریلی چیز نے ڈنک مارا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے تک نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے، یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ پڑنے والے آنسو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور پر گرے تو صورت واقعہ کا علم ہوا۔ پھر مدینہ کے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو بکر کے اضطراب کو بھانپ کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب کفار طلب و جستجو یاد آتی ہے تو آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب ان کا اعلان کردہ انعام میرے ذہن میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے آگے چلنے لگتا ہوں۔ فرمایا: ابو بکر، کوئی چیز ایسی ہے جو تم پسند کرتے ہو کہ میرے بجائے تمہیں مل جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے: جی ہاں، اسلام میں مارا جانا۔ میں اگر قتل ہوتا ہوں تو میں اکیلا ہی مارا جاؤں گا، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو گویا ساری امت ہلاک ہو گئی۔ مہاجرین انصار کے درمیان رشتہ اخوت کی یہ مثال محبت اور اظہار قربانی کی نادر الوجود مثال ہے۔ ضروری ہے کہ دعوت اللہ کے علم بردار اللہ کی خاطر قائم اس جذبہ اخوت کو اپنے درمیان فروغ دیں۔ ہجرت مدینہ دراصل ایک نئے مرحلے کی ابتدا تھی، جس میں دعوت اللہ کا کارواں صبر ابتلا کے طویل دور کے بعد کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوا۔ ذہن میں رہے کہ کامیابی کے اس منظر کے پیچھے تمام ممکنہ اسباب کی فراہمی، بہترین تیاری، منصوبہ بندی، اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل اور کامل اعتماد اس اللہ کی ذات پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت، ہر قسم کی صلاحیتوں قوتوں سے استفادہ، ایسے حقیقی اخوت کا قیام جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے دلوں کو یکجان کر کے خوبصورت ترین مثال بنا دیا۔ یہی وہ عناصر تھے جن کی بدولت کامیابی اور فتح مندی مقدر ٹھہری۔ اس ساری مہم میں حضرت اسماء بنت ابوبکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کردار انجام دیا، اس سے دعوت اللہ کے میدان میں مسلمان خواتین کردار بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابوبکر جس طرح دن بھر قریش کی خبریں اکٹھی کرتے اور شام کے وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے رہے، اس سے نوجوانوں کے کردار کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ نوجوانوں کے فعال صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے۔ آئیے ہم بھی ہجرت اللہ کے اس نئے مرحلے میں ہجرت اولا، ہجرت نبی کے اسباق کو حرز جاں بنائیں، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے مادی و معنوی اسباب وسائل کے ساتھ اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں بھرپور تیاری، منصوبہ بندی اور پوری قوت طاقت کو صرف کرتے ہوئے اللہ پر مکمل بھروسہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مصیبت آئے صبر و ثبات کے ساتھ اجر کی نیت لیے اسے برداشت کرتے ہوئے اللہ کی نصرت کے وعدے پر پختہ یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوش پاک کی پوری پیروی کرتے ہوئے اپنے بہنوں بھائیوں کی صلاحیتوں اور قوتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اخوت کے تقاضوں پر بھرپور اتر کر بیک دل بیک آواز باری تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق بن جائیں، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کی ضرورت بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ ہجرت کا سال ہی اسلامی تقویم کا پہلا سال ہے جو اس تاریخی تبدیلی کی یادگار ہے کہ آپ کا ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانا، وہاں توحید اور رسالت کی بنیاد پر ایک نئی ریاست کا قیام، انسانیت کے لیے ان بتوں سے نجات کا نقطہ آغاز تھا جن کی وہ صدیوں سے پوجا کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے ہجرت کے اسی معنویت کو بیان کرتے ہوئے لکھا، ایک اور لطیف نقطہ بھی مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے کہ اگر وطنیت کا جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقارب اور ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرخاش کیوں ہوئی؟ کیوں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو محض ایک ہمگیر معمولی ملت سمجھ کر بلحاظ قوم یا قومیت ابو جہل ابو لہب کو پناہ بنائے رکھا اور ان کی دلجوئی کرتے رہے، بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت وطنیت قائم رکھی؟ اگر اسلام سے متعلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نصف العین تو قریش مکہ کا بھی تھا، مگر افسوس آپ اس نقطہ پر غور نہیں فرماتے کہ پیغمبر خدا کے نزدیک اسلام دین قیم امت مسلمہ کی آزادی مقصود تھی۔ ان کو چھوڑ دینا، ان کو کسی دوسری حیت اجتماعی کے تابع رکھ کر کوئی اور آزادی چاہنا بے معنی تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب امت مسلمہ کو ہی آزادی سے پھولتا پھلتا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ بطور مدافعت ان سے نزاع در پیش آئی۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم فدا و ابی امی کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے تھی اور آزاد تھی، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھنے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق میں آگے، وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام سے، وہ سب امت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے، اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راہ بہت آسان تھی۔ اب ابو لہب یا ابو جہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو، مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے، ایک وحدت عربی قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی، لیکن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہ ہوتی۔ نبوت محمدیہ کی غایت الغایات یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعی انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون الہی کی تابع ہو جو نبوت محمدیہ کو باری الہی سے عطا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ بنی نوع انسان کی اقوام کو باوجود
شعوب و قبائل اور الوان و سنہ کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے ان کو ان تمام آلودگیوں سے منزہ کیا جائے جو زمان و مکان، وطن، قوم، نسل، نسب، ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں، اور اس طرح اس پیکر خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیے جائے جو اپنے وقت کے ہر لازم ابدیت سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمدی صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہ ہے نصب العین ملت اسلامیہ کا۔ اس کی بلندیوں تک پہنچنے تک معلوم نہیں اور انسان کو کتنی صدیاں لگیں، مگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اقوام عالم کی باہمی مغایرت دور کرنے اور باوجود شعوبی، قبائلی، نسلی، لونی، لسانی امتیازات کے ان کو یکرنگ کرنے میں جو کام اسلام نے 1300 سال میں کیا ہے وہ دیگر ادیان سے 3000 سال میں بھی نہیں ہو سکا۔ یقین جانیے کہ دین اسلام ایک پوشیدہ اور غیر محسوس حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جو بغیر کسی تبلیغی کوششوں کے بھی عالم انسانی کے فکر و عمل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے عمل کو حال کے سیاسی مفکرین کی جدت ترازیوں سے مسخ کرنا بنی نوع انسان پر اور اس نبوت کی امگیری پر جس کے قلب و ضمیر سے اس کا آغاز ہوا ظلم عظیم ہے۔ آج اگر عام ریاست مدنی کا احیاء اور ریاست مدنی تقلید میں اپنی ریاست کو مثالی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہجرت کی روح پر عمل اور ہجرت کے ان مقاصد کو اپنی ترجیح اول بنانے سے ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 70 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔